الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ بھی اس عنوان کو بتایا اور سمجھایا گیا تھا، اور اب بھی اسی پر کچھ مذاکرہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیاں جن کی عمریں ہو گئی وہ آگے بڑھ گئی ہے، پچھلی زندگی جیسی بھی گزری، لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ ہم اس کو اور اچھا گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے گزارا نہیں۔ لیکن اس کی تلافی اور وہ والی ندامت اور وہ والا پچھتاوا ہماری نسلوں کو نہ ہو، بہت زیادہ اس کا خیال اور اس کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد اور امت کے نوجوان بچوں کی فکر ضروری ہے۔ بڑوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ ایک زندگی ہے اپنی خود کی کھانے پینے اور خواہشات کی سوچ کر زندگی، اور ایک زندگی ہے اپنے 1 2 3 عدد بچوں کی فکر والی زندگی، اور ایک زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں ہر ایمان والے مرد اور عورت کو عطا فرمائی کہ تو اپنی بھی فکر کر، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کر، اور امت کی اور سماج اور معاشرے کی بھی فکر کر۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور انسانوں اور جناتوں کی طرف یکساں طور پر، مرد اور عورتوں کی طرف یکساں طور پر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہذا ہماری فکر، ہماری زندگی اور ہماری سوچ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہم خود اپنے سماج اور معاشرے کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں، اور ہم خود اپنی آل اولاد، اپنے گھر خاندان والوں کی طرف جب نظر کرتے ہیں، تو پڑھا لکھا ہو یا بغیر پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کو اتنی سمجھ ضرور پڑ جاتی ہے، اتنی بات اس پر آشکارا ضرور ہو جاتی ہے کہ یہ نوجوان بچے ٹھیک زندگی نہیں گزار رہے۔ یہ جو فون لے کر بیٹھ رہے ہیں، یہ جو بات کرنے کا ان کا طریقہ ہے، تعلیم کے اندر اور ان کے تمام کاموں کے اندر کمی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے، اور بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اس پر لب کشائی نہیں کرتے۔ لیکن دیکھو، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے خاندان اور اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے، اور اگر عام فہم بات بھی کرے تو کہ اگر کسی کو ہم بولتے ہیں یا ٹوکتے ہیں تو کوئی ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی تم کو بالکل ہی کوئی سولی پر لٹکا دے گا، کوئی پھانسی پر چڑھا دے گا، کوئی تمہارا بائیکاٹ کر دے گا، کوئی تمہیں بھگا دے گا، کوئی زندگی بھر کی تم کو جیل کرا دے گا، ایسا نہیں ہے کہیں بھی۔ ہاں، تمہارے بولنے پر کبھی تم کو کوئی 2 بات سنا دے گا، کبھی تمہارے مقام اور مرتبے کا خیال نہ کر کے تمہیں کبھی کچھ کڑوی کسیلی سنا دے گا۔ تو آؤ دیکھیں ذرا آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے،
ان کی زندگی کو تو دیکھو، انہوں نے کبھی اس کا خیال کیا کیا؟ کبھی انہوں نے اللہ کی امانت اور اللہ کی بڑی کیا اس بات کو نگاہ میں اور سوچ میں لائے کیا؟ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کیا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ امت کی فکر کی کہ یہ نادان ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، ان کو اپنی آخرت، ان کو اپنا فیوچر اور مستقبل اور کیا جنت اور کیا جہنم سے یہ ناواقف ہے۔ میری ذمہ داری ہے ان نادانوں کو سمجھا کر جنت کی طرف لانا، ان کی دنیا کی زندگی بھی بھلی بنے، ان کی آخرت کی زندگی بھی بھلی بنے، اس کی فکر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یوں مانا کر کے انہوں نے ہمیشہ امت کو اور امتیوں کو سمجھایا۔ تو ہماری نگاہ وہاں ہونی چاہیے، سماج اور معاشرے میں جو بچیاں گھروں میں پل رہی ہے، ان کے لباس بگڑ رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تمام ہی گھروں میں، تقریباً تمام ہی گھروں میں لڑکیوں کو، بچیوں کو ان کے نسوانیت والے، عورتوں والے لباس کو ہٹا کر ان کو ٹی شرٹیں پہنائی جا رہی۔ کیا اس بات کا احساس گھر والوں کو، سماج میں چلتی ہوئی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھ کر ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کتنا غلط ہے اور اس کا آئندہ نتیجہ کیا آنے والا ہے؟ کیوں ہم زبردستی یہ بہتے ہوئے پانی کو جو سب کو بہا کر لے جائے گا، ہم کیوں کنارے پر کھڑے ہوئے چپ چاپ کھڑے ہیں؟ کیا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور دیکھا علاقوں میں اور پچھلے ادوار جو گزرے اس میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب فکریں نہیں کی گئی اور جب خاموشی اختیار کی گئی اور دین بربادی کی طرف جا رہا تھا اور انہیں صرف اپنی دنیا کی فکریں کی، تو پھر وہاں پر ایسے حالات آئے کہ ان کی دنیا بھی ٹھکانے پر نہ رہی۔ لہذا دیکھو، ایک ہے کما کھا کر اپنی زندگیاں پوری کرنا، اپنا گھر بنگلہ بنا لینا، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن سامنا ہونے والا ہے، ضرور ہونے والا ہے۔ کون سفارش کے لیے اپنے نبی کے پاس نہیں جائے گا؟ کہ کون ایسا ہے جس کو نبی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھیں گے تم جس دور میں تھے، بتاؤ تم نے میری سنتوں اور میرے دین کے اور میرے امتیوں کے بارے میں تم نے کیا فکر کی؟ دیکھو، یہ اس کو بھول کر، چھوڑ کر یا اس کی فکر نہ کر کے جینا ایسا نہیں ہے کہ وہ دن نہیں آئے گا۔ دیکھو، اندھیری رات میں آدمی اجالے کی فکر نہ کر کے، یا اجالے کے اندر اندھیری رات آنے والی ہے اس کی فکر نہ کر کے جینے والا، کوئی اندھیرے سے اس کا سامنا نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ عقل مند اور ہوشیار وہ ہوتے ہیں جو اندھیرا آنے سے پہلے اس کے اندر اجالے کی فکر کر لیتے ہیں۔ کبھی میں اجالے میں ہوں لیکن رات اندھیرا آنے والا ہے، میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر اجالا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اجالے میں فکر کر لوں۔ لہذا دیکھو بھائی، علماء کی ذمہ داری ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو ترغیب دیں، ایک دوسرے کو فکر دلائیں۔ جس طرح کوئی سیلاب اور کوئی باندھ ٹوٹ جاتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، دیکھو پاؤں مضبوط جمانا، جبکہ جو کہہ رہا ہے اس کو خود کو بھی اپنے پاؤں جمانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اسی جگہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو کہہ کر ہمت دلاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ دنیا کے اور پانی کے سیلاب کے اندر بہنے والا موت سے دو چار ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ پورا کا پورا سماج اور معاشرہ اور پوری کی پوری ہماری جو ہمارا تشخص ہے، ہماری شخصیت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا دین ہے، یہ برباد ہوتا ہے تو صرف ہم نہیں، ہماری نسلیں اور آئندہ کے آنے والوں کے ایمان اور اسلام اور مساجد سب خطرے میں، سب خطرے۔ لہذا سب سے پہلے
اپنے بچوں سے اس بات کی فکر کرے، میرا بچہ اسکول پڑھتا ہو، کالج پڑھتا ہو، میری بچی اسکول پڑھتی ہو، کالج پڑھتی ہو، لیکن اس کی زندگی میں دین ہونا چاہیے اور اس کی زندگی میں نماز ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، نبی کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، نبی کے فرمان عالی شان کی اس کے سامنے قدر ہونی چاہیے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے یا اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کنکری سے نہ کھیل، اس کو خزف کہتے ہیں، کنکری سے نہ کھیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھیلنے سے منع فرمایا۔ چھوٹے بچے کو سمجھا رہے ہیں، وہ بول کر چلے گئے، دوبارہ کام سے واپس آئے تو دیکھا اسی سے کھیل رہا ہے۔ دیکھو یہ جو نمونے اور یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، جب انہوں نے دوبارہ اس کو کھیلتے دیکھا تو کیا فرمانے لگے، میں تو تجھے نبی کا فرمان سناؤں اور تو اس پر عمل نہ کرے، زندگی بھر اس سے بات نہ کی۔ یہ قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ان کے نزدیک، کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے لباس اور اس طرح کی نصیحت نہیں کر سکتے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور اس طرح مردوں کے لیے پتلونوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام اور ناجائز ہے، اللہ رحمت والی نگاہ تیری طرف نہیں کریں گے۔ کیا اس کی قدر ہمارے نزدیک نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میرے نبی کا فرمان سنا، آج کے بعد اس پر میں کیسے عمل کر سکتا ہوں؟ لیکن نبی کے فرمان کی ہمارے دل دماغ پر اور ہمارے سوچ کے اندر اس کی کوئی عظمت اہمیت نہیں، جیسے کوئی عام بات ہم نے سنی ہو۔ تو یہ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، کوئی اس کو ہلکے میں لینے کی یا کوئی اس کو اس طرح کہ بھئی چلے گا کوئی فکر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اپنے گھر کی، اس میں خاص کر کے نوجوان بچے بچیوں کی فکر بہت ضروری ہے، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے الگ سے سوچنے کی ضرورت ہے، میں میرے بچے کو کیسے سمجھاؤں، میں میری بیٹی کو کس طرح سمجھاؤں کہ وہ برابر پردہ کرنے والی ہو، برابر دوپٹہ پہننے والی ہو، برابر وہ نماز پڑھنے والی ہو۔ اس طرح ہر پیرنٹس، ہر ماں باپ کی فکر ہو، بے نمازی بیٹی کو دیکھ کر کیوں باپ کا اور ماں کا دل تڑپے کیوں نہیں، کہ وہ کس کا حکم توڑ رہی ہے، اس رب ذوالجلال کا، جس کے اشارے اور جس کی مرضی اور جس کے امر سے آسمان اپنی جگہ رکا ہوا ہے، آسمان اللہ کے امر سے رکا ہوا ہے، بارش اس کی مرضی پر آتی ہے، گرمی کی اور سورج کے اندر تمازت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں، اتنے ٹیمپریچر ہونا چاہیے، وہ بے مہار ہوتا اور وہ قابو میں نہ ہوتا تو اس میں اتنی گرمی ہے کہ دنیا والے جھلس جائیں، ٹیمپریچر وہ سیٹ کر رہا ہے، ہوائیں کتنی تیزی سے چلے گی اس کی سپیڈ کو وہ طے کر رہا ہے کہ میرے بندوں کو کتنی سپیڈ کی ہوا چلے گی، اس سے زیادہ ہوگی یہ اور ان کے گھروں کی چھتیں اڑ جائے گی، لہذا وہ اس کو سیٹ کر رہا ہے۔ اس رب ذوالجلال کے حکم کو میری بیٹی توڑ رہی ہے، میرا بیٹا فجر کی نماز نہ پڑھ کر گھر میں سویا ہوا ہے اور ایک دن نہیں روز سو رہا ہے، وہ میرے گھر میں اللہ کی لعنت کو لا رہا ہے، میرے مال میں بے برکتی کو لا رہا ہے، لا الہ۔ لہذا دیکھو ہمیں فکریں کرنے کی ضرورت ہے، جب بھی جس دور میں جس علاقوں میں مسلمان بیدار ہوئے، فکر کی، وہاں پر دین کی رمق چمک اور عملی طور پر دین نظر آیا، اور جہاں پر صرف دنیا کی فکریں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ختم ہو گیا، پہچان چلی گئی، بعض علاقوں میں، بعض یورپ کے علاقوں میں عرب سے جا کے بسنے والے نوجوانوں کو کوئی تربیت، کوئی بولنے والا نہیں ہوا، چند سالوں کے اندر وہ اپنا کلمہ تک بھول گئے، نبی کی سنت تو کیا یاد کرتے، کلمہ تک بھول گئے، زبان عربی تھی لیکن تلاوت قرآن ان کو کرنے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ اس طرح باقاعدہ بالمشافہ رپورٹیں، بالمشافہ۔ لہذا دیکھو
میرے بھائیوں صرف کمانا کھانا یہ ہمیں بربادی کی طرف لے جائے. اور اس کے ساتھ منع بھی تھوڑی کر رہے ہیں کہ کماؤ مت، دکانوں کو کھولو مت، منع تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کہ میں جو کچھ بھی ہوں لیکن سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور میرے لیے سب سے پہلا سب سے بڑا کام ایمان اور اسلام ہے. سب سے پہلا وہ ذمہ داری مجھے سامنے رکھ کر اپنا کھانا کمانا اور اپنے فنکشن اوکیشن مجھے سیلیبریٹ کرنے ہیں. یہ سمجھے. اور جس قوم میں، جس امت میں، جس برادری میں، جس علاقے میں جب یہ فکر آتی ہے، پھر وہ مسلمان طاقت والا ہو جاتا ہے. پھر وہ مسلمان سر اٹھا کر جینے کی طاقت اور اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے. اسے سر اٹھا کر وہ جی سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکیلے میں اس بات پر سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وقت فارغ کر کے اپنی اولاد اور اپنے سماج معاشرے کے مسلمانوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا